دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الان قتل الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ عزاداران امام حسین، میں ہوں شاہانہ سرور، قائم چینل اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان ایام عزا کے حوالے سے۔ عزاداران مظلوم کربلا، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، یہی وہ چاند ہے جو گلشن زہرا کے اجڑنے کی خبر دیتا ہے، یہی وہ چاند ہے جو واقعہ کربلا کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، جو ان ایام میں پہلے عشرے تک ہمارے ساتھ رہیں گی اور اپنی علمی گفتگو سے ہماری رہنمائی کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل قائم ٹی وی کے لیے اپنے ان خاص ایام میں اپنا وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ بالکل، یہ رب کریم کا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو منتخب کر لیا ہے ذکر اہل بیت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول مقبول فرما لے۔ ایام عزا کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چاند کی کیا اہمیت ہے، اور خاص کر محرم کے چاند کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا میں اپنے ہی ایک کلام کے ساتھ کروں کہ حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے، حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے، کہ جیسے خانہ دل پر لکھی کتاب ملے، قدم بڑھاؤں جو عباس کا علم تھاموں، سبحان اللہ، قدم بڑھاؤں جو عباس کا علم تھاموں، وفا کی راہ میں یوں مجھ کو انقلاب ملے، سبحان سنا یوں سینہ اکبر سے کھینچی مولا نے، ہائے ہائے، حسین چاہتے ہیں دین کو آب و تاب ملے، جو کربلا میں ملا درس 14 صدیوں سے، جو کربلا میں ملا درس 14 صدیوں سے، کتاب ہاتھ میں ہے مجھ کو یوں نصاب ملے، سبحان اللہ، یہ پیاس اصغر بے شیر اور سکینہ کی، یہ پیاس اصغر بے شیر اور سکینہ کی، کہ جیسے پانی کی موجوں کو اضطراب ملے، اور سوال پانی کا شبیر نے کیا ایسے، سبحان، سوال پانی کا شبیر نے کیا ایسے، وہ تیر آیا کہ سرور کو یوں جواب ملے، بے شک، اور مقطع عرض ہے کہ لہو یوں اصغر بے شیر کا دیا سروت، لہو یوں اصغر بے شیر کا دیا سروت، رضا حسین کی ہے دین کو شباب ملے، سبحان، حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے، کہ جیسے خانہ دل پر لکھی کتاب ملے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ جب بھی ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں اور واقعہ شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً محرم کا چاند ہم سب کے دلوں پر غم و اندوہ بن کر آتا ہے، اور مولا کے چاہنے والوں کے دل کی دنیا کی کیفیت کچھ عجب ہو جاتی ہے، بے شک، اس لیے کہ چاند کی اہمیت خانہ اہل بیت میں اور عالم اسلام کے واسطے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہر اسلامی مہینے کا آغاز اسی چاند سے ہوا کرتا ہے، اور ہماری بہت ساری تواریخ ایسی ہیں کہ جو اسی چاند کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثلا ماہ رمضان المبارک کے ہم روزے رکھتے ہیں، عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، تو چاند کی کا سب انتظار کیا کرتے ہیں، بلکہ آپس میں پیشن گوئیاں کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس دفعہ 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا۔ تو چاند کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جب کربلا والوں سے منسوب ہو کر یہ محرم کا چاند آتا ہے تو ہمیں یہاں پر ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہر مومن کا دل اداس ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، اور ہر سینہ غم گسار ہے،
اور ایسے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں کہ ادھر محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے اور ادھر ویسے ہی خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بلکہ جب محرم شروع ہونے والے ہوتے ہیں، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں بڑی خوشیاں ہیں، لیکن ابھی 10-15 دن باقی رہتے ہیں اور مومنین کے گھروں میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جس کے گھر میں عزا خانہ ہے تو وہ عزا خانے کی دری ٹھیک کروانی ہے، تو چاندنی کو صحیح کروانا ہے، تو علم کے پٹکے بنوانے ہیں، تو علم کے پنجے خریدنے ہیں، تبرکات دینے ہیں. ایک گھروں کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب گھروں کی کیفیت بدل جاتی ہے، دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند نمودار ہونے سے ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، بلکہ ابھی محرم کے انتظار سے ہی دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے، اور جب محرم کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے ہوا کرتی ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام کا غم میں اور آپ مناتے ہیں تو غم منانا معراج انسانیت ہے، تو غم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آنکھوں میں آنسو آنا دل کو نرم کیا کرتا ہے. اور میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آل محمد پہ نہیں رو سکتا وہ دنیا میں کسی پہ نہیں رو سکتا. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے سامنے بڑے سے بڑے واقعات گزر جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ اہل بیت اطہار پر گریہ نہیں کرتے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے، کبھی مجلس میں نہیں بیٹھتے، مجلس میں اس ذکر اہل بیت کو، فضائل اہل بیت کو نہیں سنتے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. جی جی بالکل. مجھے سید سجاد کا وہ جملہ یاد آ گیا آپ کی بات پہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر 3 بار میرے بابا حسین کا نام لیا جائے اور سامنے والے کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو مجھے تعجب ہے کہ اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے. بالکل. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، مدینے میں محرم کا چاند کیسے دیکھا جاتا تھا؟ اہل مدینہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا؟ اچھا، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد بھی ظاہر چاند ہر مہینے ہی نظر آتا تھا، لیکن بنو امیہ کا ظلم اور استبداد اس قدر زیادہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان اہل بیت میں ہمیں کوئی ایسی رسم نہیں نظر آتی کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ مدینے میں محرم کا چاند ایسے دکھائی دیتا تھا، ایسے نظر آتا تھا. لوگوں کے معمولات کیوں تبدیل ہو جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہر امام کے دور میں زمانہ بڑا مشکل تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی چپقلش نے ہمارے 2 اماموں کو بہت زیادہ کام کرنے کا مواقع سر انجام دیے مکتبہ تشیع کے لیے. ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. تو ان دونوں شخصیات نے نہ صرف یہ کہ عزاداری کو جلا بخشنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، محرم کو استحکام بخشنے کے لیے کچھ اقدامات کیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یقیناً وہ روایت آپ سب کے اذہان فکر میں موجود ہوگی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی افراد حج کے میدان میں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو سر انجام دیں، ان کو میرے آذوقے میں سے، میری وصیت میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے. یقیناً یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ جو انسان کے دلوں کو ہلا دیا کرتی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایسی وصیت امام سید سجاد نے نہیں فرمائی. تو لیکن امام محمد باقر علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، کربلا میں موجود تھے، اور امام محمد ایک 5 سال کے بچے کو اس کا ذہنی حافظہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ یاد رہتا ہے، شعوری اور لاشعوری طور پر. تو امام محمد باقر علیہ السلام کیسے کربلا کے خوچکا واقعات کو بھول سکتے تھے، کیسے پھوپھی زینب کی بے ردائی بھول سکتے تھے، کیسے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کرنا بھول سکتے تھے، اور کیسے شام کے اندھیرے زندان میں ایک قبر کے اندر اپنے بابا امام سید سجاد کو اپنی پھوپھی سکینہ کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس نے قلب انسان
روحانی کو، قلب مومن کو ہلا دیا ہے۔ اور مدینے کے لوگ محرم کا چاند جب دیکھا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی، گریے کی ایسی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی کہ مدینے والے کہتے تھے کہ ہمیں یقین آ جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ مجلس شعار انسانیت ہے، مجلس معراج آدمیت ہے، مجلس انداز بندگی ہے۔ اور امام علیہ السلام کے گھر میں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو فرش عذاب بچ جایا کرتی تھی، اور بلکہ محرم کا چاند ان کے دکھوں کو ایسے تازہ کر دیا کرتا تھا کہ میں حیران ہوتی ہوں، آج صدیاں گزر گئیں مگر اس کے باوجود جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ آج ہی وہ چاند رات ہے کہ جب امام علی مقام مقتل کربلا کے راستے میں چاند دیکھ رہے تھے۔ جب پہلی محرم آتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ وہی پہلی محرم سن 61 ہجری ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا جا رہے تھے۔ جب ہر سال 2 محرم آتا ہے تو لگتا ہے کہ آج ہی ورود کربلا ہوا ہے۔ ہر سال 7 محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی بندش آب ہوئی۔ ہر سال 9 محرم کو یہ لگتا ہے کہ مولا نے 1 رات کی مہلت مانگی عبادت کے لیے، اور ہر سال 10 محرم کو یہی لگتا ہے کہ میدان کارزار گرم ہو گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہم سب کے دلوں کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، ہم سب سوگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارے محبان اہل بیت ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اسلامی مہینے کا کوئی سا بھی چاند دیکھیں، ہم سب کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ ہر مہینے کا، اسلامی مہینے کے جب چاند دیکھا جاتا ہے تو کم از کم 2 رکعت نماز، ماہ اول کی چاند کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، جس میں پہلی رکعت میں 30 مرتبہ سورہ قل اللہ اور دوسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، اور اس کے بعد جا نماز پر وہیں بیٹھ کر کچھ صدقہ نکال دیجئے تو پروردگار عالم آپ کو پورے ماہ مبارک اپنے امن و امان میں رکھتا ہے۔ لیکن محرم کا چاند جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ بہت زیادہ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اس لیے یہ بہت ساری ذمہ داریاں لے کر آتا ہے کہ اب ہم نے سیاہ لباس پہن لیا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں عزا خانہ سجا لیا ہے، ہم نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لی ہے، اور جب یہ عزاداری مظلوم کربلا ہے تو ہم معمولی انسان نہیں رہے، ہم حسین کے عزادار بن گئے۔ مولا کائنات کے شیعہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن جب محرم نمودار ہوتا ہے تو پھر اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور جہاں پر جس وقت جیسے ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ جب سفر میں مولا حسین نے یہ چاند دیکھا تو انہوں نے بی بی زینب سے کیا فرمایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے، بلکہ ابھی اثناء سفر ہے، راستے میں ہیں، 8 محرم کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور عازم عراق ہوئے تھے، تو یہ جو مختلف منزلیں ہمیں نظر آتی ہیں کربلا کی تاریخ کی، ان مختلف منزلوں کے مختلف واقعات ہیں، اور یہ مختلف واقعات نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کربلا کے واقعے میں کیا گزری اور کربلا کے راستے میں کیا گزری امام حسین علیہ السلام پر۔ تو محرم کا چاند جو تھا یہ راستے میں دیکھا تھا، شاید مقام سالبیہ تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھا تھا۔ تو روایت یہی کہتی ہے کہ جس وقت یہ چاند دیکھا تھا، اچھا اسلامی آداب اسلامی میں، تاریخ اسلامی میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ جی چاند دیکھ کر سبزہ دیکھیں، چاند دیکھ کے کوئی خوبصورت شکل دیکھیں، چاند دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیں یا قرآن مجید تلاوت کریں یا کوئی کسی سورہ کو دیکھیں، مگر وہ محرم کا چاند یہ ایک عجیب چاند تھا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ چکے تھے اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے وارد مکہ ہوئے تھے، اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے حسین عازم عراق ہوئے تھے۔
تو مولا امام حسین علیہ السلام جب عازم عراق ہوئے تو راستے میں آپ نے محرم کا چاند دیکھا. اب جب محرم کا چاند دیکھا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس چاند کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بہت کچھ یاد آیا ہوگا. نہ جانے کربلا کے کون سے واقعات یاد آئے ہوں گے، نہ جانے علی اکبر کی شہادت یاد آئی ہوگی یا حضرت عباس کے بازو کٹنا یاد آئے ہوں گے. پوری کربلا دہرا گئی ہوگی، پوری کربلا دہرا گئی ہوگی، کیونکہ ظاہر امام علی مقام تو وقت کے امام تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ آگے کون سے حالات پیش آنے والے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جب محرم کا چاند دیکھا ہے آسمان پر تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بھتیجے حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھیں آپ. تو امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محرم کا چاند تو دیکھا ہے لیکن سفر کا چاند دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام اور بہن اور بھائی کی یہ گفتگو آخری گفتگو ہے، اور اس آخری گفتگو کو ہم بہت تکلیف کے یہ مراحل ہیں، بہت مشکل یہ مراحل ہیں. کہتے ہیں کہ بی بی زینب کو بڑی گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی جب کربلا کی زمین پہ انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے، تو بی بی پہ ایک عجیب گھبراہٹ کی کیفیت آ رہی تھی. اثنائے سفر تھے، راستے میں حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پہ عجب سا اضطراب طاری ہے. کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں. جناب علی اکبر نے بابا کی اس کیفیت کو دیکھا تو پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں. تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ السنا علی الحق، پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ. ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ وہی جملہ ہے کہ جو تاریخ میں ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کے دادا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی جسے حاطف کی ندا ہوتی ہے، غیبی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے سنا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو کہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے. تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پیش کرنا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ، آپ نے تمام تر سوالوں کے جواب اتنے بہتری سے، اتنے اچھی طرح سے ڈیفائن کیے کہ میرے خیال سے تمام مومنین کو بہت اچھی طرح سے ان کے جواب مل گئے ہوں گے. آج ایام اعزا کی پہلی نشریات کا اختتام ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کل ہم محرم کی پہلی تاریخ میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے، اور پہلی محرم کے حوالے سے ہم آپ سے جو بھی سوالات کریں گے، اور تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو نالج میں اضافہ ہو، اور جو کچھ بھی ہمارے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں محرم سے ریلیٹڈ، ان ایام سے ریلیٹڈ، ان کا جواب مل سکے. میں تھی آپ کی میزبان شاہانہ سرور. انشاءاللہ ہم کل محرم کی پہلی تاریخ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آج کے لیے اللہ حافظ. دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی بلکہ